اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر قل اطیعوا اللہ ورسولہ، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو کفر پسند نہیں کرتا۔ کفر کا مطلب انکار، جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو اللہ کی کتابوں کو نہ مانے، جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے، جو اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے، جو تقدیر کو نہ مانے، جو قیامت کے دن کو نہ مانے، جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ ماننے والا، اس کے اندر ڈاؤٹ کرنے والا، ان کے اندر شک کرنے والا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو مومنوں سے محبت ہے، اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے، اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے اللہ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے ٹائم وہ توبہ کر لے، اس کی توبہ کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائی، ہم اور آپ ایمان والے، ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے، ایمان والے نہ ہوتے، شاید ہم بھی کسی پتھر کے بت کے آگے آج سجدہ کر رہے ہوتے، شراب پی کر کے ناچ رہے ہوتے۔ یہ الگ بات ہے، بہار میں نتیش کمار صاحب نے شراب بندی کر رکھی، لیکن اندر سے ٹیبل کے نیچے سے بڑی شراب پی جا رہی ہے بہار کے اندر۔ ابھی جھارکھنڈ سے میں آ رہا تھا، آج شام کو بھاگلپور سے وہاں میں نے جمعہ پڑھایا لال مٹیا میں، وہاں سے میں اسکارپیو سے آ رہا تھا، جیسے ہی بہار میں داخل ہوئی گاڑی، پولیس والے لیڈیز اور جینٹس گاڑی کو آ کے چیک کرنے لگے۔ میرے ساتھ بچے تھے، فیملی تھی، انہوں نے ٹارچ سے دیکھا ویکھا چیک کیا، چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے پوچھا یہ اتنی گاڑی چیک کیوں ہو رہی تھی؟ بولے شراب کا معاملہ ہوتا نا، شراب بندی، اس لیے وہ شراب چیک کر رہے تھے۔ پابندی ہے بہار کے اندر، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان شراب پیتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو بغیر شراب پی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ نتیش کمار کے ڈر سے کتنے لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ڈر سے مسلمان شراب پینا بند نہ کر پایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سرکار کا ڈنڈا پڑا تو شراب بند ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہمیں شراب نہ چھڑا سکا۔ 1400 سال پہلے کے حالات دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب کا پینا، یہ جوا کا کھیلنا، یہ بانسے کے تیر کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ غیر اللہ کے آستانے پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا، ان سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام جو ایک زمانے سے شراب پیتے چلے آئے تھے، جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، شراب سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، صحابہ نے اپنی شراب کو نکال کے گلیوں میں پھینک دیا، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے، شراب کا کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس لاکھوں کی شراب تھی، ہزاروں کی شراب تھی، انہوں نے ساری شراب کو برباد کر دیا۔ کہا جب شراب حرام ہے تو شراب کا بزنس بھی حرام ہے، شراب کا کاروبار بھی حرام ہے، انہوں نے ساری شراب کو پانی کی طرح بہا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اس کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اتباع اس کا نام ہے۔ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی پرچار نہیں کیا گیا، کوئی ریڈیو پر اعلان نہ ہوا، کوئی مائک میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان نہ ہوا، بس نبی نے ایک اعلان کروا دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے، اس سے بچو۔
اس سے بڑھ کے گندی چیز کیا ہوگی میرے بھائی؟ آج شراب پی کر کے آدمی گھر میں آتا ہے، زبان سے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے، شراب پی کے گھر میں آتا ہے، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے، شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے نازیبا باتیں کرتا ہے، شراب پی کر کے اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، شراب پی کر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی گندا کام کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند نہیں، آج کافر سے زیادہ مسلمان شراب پی رہا ہے۔ ہم بہار گورنمنٹ کی بات کیا کریں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے شراب بندی کر دی تھی، مگر آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب پی رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس گندگی میں مبتلا ہے، اگر شراب کے نشے میں مبتلا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کر لو، نہیں پتا موت کب آ جائے، کیا پتا شراب کے نشے میں انسان دھت ہے اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندے کا انتقال جس حال میں ہوگا، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے، اپنے پریوار کو، اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جو شراب آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہے، جو برباد کر رہی ہے، اس شراب سے اپنے دامن کو بچا لو میرے بھائی۔ تو اللہ کو کافر پسند نہیں، اللہ کو کافر پسند نہیں۔ اگر کفر کی حالت میں آدمی مر گیا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ کان کھول کر کے سن لو، اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی، جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو۔ اللہ کو کافر پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے، کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے، ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے، ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں۔ خیانت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت۔ امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے۔ پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے، پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے، اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے، ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے، یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے امانت میں خیانت سے بچو میرے۔ جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔
ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بہار کی سرزمین پر، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے، ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے، پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ 420 یہ اللہ کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے نام پر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی دینا پڑے گا، ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا، لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی، پیسہ آیا 30 لاکھ، لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ لوگوں تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں 2-2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات پر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے اور وہ چیز ہے اسراف، حد سے تجاوز کرنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے گی، اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گا، مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا لو۔
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ ہیں۔ میں گیا، میرا پروگرام تھا، تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کے دیا۔ 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، یہ دکھانے کے لیے سامنے بہت پیسے والا ہے۔ بھائی دولت ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو۔ اس امت میں آج کتنی قریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں، برتن مانجتی ہیں، تب ان کا پریوار چلتا ہے۔ اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ جس امت کا یہ حال ہو، جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کے لوگ، اس قوم کے امیر امرا 5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی میں دے رہے ہیں، پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاتے رہے ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، عام آدمی کو بھی دینا ہے، اور وی آئی پی کو بھی دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان، وہ 100-200 روپے کا جو ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے، وہ بھی تیار رہے۔ مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا، اور مال کیسے کما رہے ہو؟ ڈریم 11 کے ذریعے کما رہے ہو، سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے، ہم 100% بالکل صحیح بھوشیہ وانی کرتے ہیں۔ میں نے کھولا وہ گروپ، دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھیے کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے۔ آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے گا۔ اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اور شام رات ہوتے ہوتے جب ریزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ جیت گئی۔ یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے، اور جوا ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے۔ اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے، اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ ظالم کان کھول کر کے سن لے، ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے، ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں۔
जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर छुपाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली। तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, इस कौम पर अल्लाह का गज़ब उतरा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए। 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, कोई इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी पलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा, तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं। और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला घमंडी लोगों से मोहब्बत नहीं करता, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। कारून बड़ी दौलत वाला था, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, लेकिन कारून के कौम में जो नेक लोग थे, जो ईमान वाले लोग थे, उन्होंने कारून को नसीहत की और कहा कि ऐ कारून, ला तफरह, अपनी दौलत पर इतराना नहीं, अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून, तुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़े खजाने अल्लाह ताला ने तुझे दिए हैं। ऐ कारून, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कार खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया,
میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔